تو پہلی امتوں کی عمریں بڑی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جو عمر دی گئی وہ بہت مختصر اعمار امتی ما بین 60 و 70 واقلهم من یتجاوز، کہ عام طور پر میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان ہوں گی، بہت کم ایسے ہوں گے جو اس سے آگے بڑھیں گے۔ ویسے تو موت کا سلسلہ، بچہ مرا ہی مردہ ہے، روح تو جسم میں ڈال دی گئی تھی، ماں کے پیٹ سے باہر آیا مردہ، 1-2 سانس لیے مر گیا۔ قبرستان میں جائیں تو چند لمحوں کا بچہ جو جیا اور مر گیا، اس سے لے کر جو سینکڑوں سال سے ان سب کی جیے ان کی قبریں موجود ہیں۔ اور 60-70 سال اس سے اگر کوئی بڑھ گیا، 100 سال یا اس سے بھی کوئی زیادہ عمر مل گئی، تو 60-70 سال کی زندگی، اس میں 12-13 سال یہ بچپن کے ہیں کہ اس میں احکام کا مکلف نہیں ہوتا۔ آدمی جب بالغ ہو جائے اس وقت اللہ کے احکام متوجہ ہوتے ہیں اور اس وقت وہ مکلف ہوتا ہے اور اس وقت جزا اور سزا کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو 12 سال تو بچپن کے نکل گئے۔ اور لا محالہ انسان، یہ نیند اللہ نے بنائی، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے تمہاری نیند کو آرام کی چیز بنایا، اور اس نیند کو لانے کے لیے اللہ کا نظام وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، روشنی میں اللہ کے احکام پورے کیے، کھیتوں میں اللہ کے احکام پورے کیے، اللہ کے حکم نبی کی سنت کے مطابق کھیتیاں کیں، تجارتیں کیں، عبادتیں کیں، اللہ کے احکام پورے کیے اور سارے نظاموں کو چلایا اور تھک گیا، تو اب رات سونے کے لیے اللہ فرماتے ہیں رات کو اندھیری چادر اور لباس ہم نے بنایا، کہ کتنے بڑے پیمانے پر ان کے لیے رات کو لے آتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کا ایک انعام ہے۔ اور آدمی جو سو جائے تو سونے میں کیونکہ اس کو احساس اور پتہ ہی نہیں ہوتا، تو اس میں کوئی اللہ کا حکم نہیں ہے۔ ہاں، مسلمان جو ہوگا اللہ کے ذکر کے ساتھ سوئے گا اور اللہ کے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق سوئے گا اور دعا پڑھ کے سوئے گا، اور اس کی رات سوتے ہوئے بھی یہ کمائی کا ذریعہ بن جائے، یہ حضور کی بتائی ہوئی وہ دعائیں اور اعمال پڑھ کے سوئے گا جس سے رات میں بھی کمائی ہو، اور پھر یہ جلدی سو کر جلدی اٹھے گا، کیونکہ تہجد کی جو نماز ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ جب دنیا والوں سے ان کی نافرمانی، سرکشی، ظلم، اس سے ناراض ہو کر ان کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، بستیوں کو الٹنے کا، لیکن دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کچھ لوگ ہیں جو راتوں کو اٹھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، تو ان کی برکت سے اللہ ان بستیوں سے اس عذاب کو ہٹا لیتے ہیں۔ تو رات بھی قیمتی، لیکن سونے میں جو گزری، اب یہ وقت نکال لیا جائے تو تھوڑا سا عرصہ ہے جس میں اللہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ انسان میرے بتائے ہوئے طریقہ زندگی کے مطابق زندگی گزار لے، تو دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ ایک بادشاہ تھا، اس کو رات کو نیند نہیں آ رہی تھی، بادشاہ ہے لیکن نیند یہ تو اللہ کا امر ہے، اور دل کا چین سکون یہ بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ جی ہاں، محلات ہوں، نرم بستریں ہوں، پھولوں کی سیج ہو، ہزاروں جو ہے پہرے دار ہوں اور جو ہے ہتھیار ہوں، لیکن اللہ چین اور سکون کے چھین لے، نیند نہ آئے، تو کروٹیں بدلتا رہا، اور کروٹیں جب نیند نہ آئی تو غصہ اور تنگ ہو کر اپنے بالکونی پر ٹہلنے لگا، اور رات کے اندھیرے میں ٹہلتے ہوئے دیکھا کہ ایک فٹ پاتھ پر ایک اللہ والا کوئی درویش سویا ہوا ہے، اور وہ راستے کے سرے پر سویا ہوا ہے اور گہری نیند سو رہا ہے۔ اس کو بڑا تعجب ہوا کہ اسباب تو میرے پاس ہیں لیکن نیند نہیں آ رہی، اور اس کے پاس کوئی اسباب نہیں، اتنی گہری نیند سویا ہوا ہے۔ جب اس کے اٹھنے کا وقت ہوا وہ اٹھا، تو بادشاہ نے کہا اس آدمی کو میرے پاس لے کر آؤ۔ اس کو لے کر آئے، کہا بتاؤ تمہاری رات کیسے گزری؟ کہ میں تو محل میں ہوں، وہ فٹ پاتھ پر ہے، میرے پاس ہر قسم کے اسباب اور نرم بسترے گدے ہیں، اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں، میں حفاظت میں ہوں، اور وہ جو ہے سر راہ سویا ہوا ہے۔ کون سا آدمی، کیسا آدمی گزرے، جی ہاں، کیسی ہوائیں چلیں،
اور جہاں کوئی جانور خطرناک گزر جائے سب خوف. لیکن وہ اللہ والا تھا. اس نے بادشاہ سے کیا کہا؟ اے بادشاہ سلامت، آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کچھ رات تو میری آپ کی طرح گزری جیسے آپ کی رات گزری، اور کچھ رات کا حصہ آپ کی رات سے اچھا گزرا. تو بادشاہ کا ذہن تو ایک دم چونکا لگا اس کو. یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ظاہری طور پر کیا نظر آ رہا ہے اور یہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کیسے تمہاری رات کا کچھ حصہ میری رات کی طرح گزرا؟ میں بادشاہ ہوں، یہ اسباب ہیں، اور کیسے کچھ رات کا حصہ مجھ سے اچھا گزرا؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ بھی اگر سوئے ہیں تو جس حصے میں آپ سوئے ہیں اور میں سویا ہوں تو ہم دونوں برابر ہیں. آپ کو سونے کے بعد آپ کے بادشاہ ہونے کا، ان نرم بستروں کا احساس نہیں، اور مجھے بھی فٹ پاتھ پر سونے کے بعد یہ احساس نہیں کہ میں کہاں سویا ہوا ہوں. نیند گہری آئی، وہ برابر ہیں. اور باقی جب میری آنکھ کھلتی تھی تو میں اللہ کے ذکر میں لگ جاتا تھا، اللہ کو یاد کرتا تھا. تو یہ وقت جو میرا لا محالہ آپ کے اس وقت سے زیادہ قیمتی ہے. تو رات کو کچھ وقت گزر جاتا ہے، باقی تھوڑا سا بچتا ہے. اس میں اللہ نے ایک حکم دیا. اور پھر کامیابی اللہ نے انسان کے جسم کے اندر رکھی ہے. کامیابی جسم سے باہر چیزوں کے حاصل کرنے کا نام نہیں ہے. کامیابی دل کا اطمینان اور دل میں خوشی اور عافیت اور احساسات کا نام ہے. جی، کامیابی اللہ نے انسان کے جسم کے اندر. وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنی جانوں میں نہیں دیکھتے کہ اللہ نے کتنی صلاحیتیں رکھی ہیں، کتنی زیادہ نعمتیں انسانوں تمہیں عطا کی ہیں. چنانچہ پہلے زمانے میں ایک تاجر تھا بہت بڑا جوہری، اور اس کے پاس ایک بہت قیمتی ہیرا تھا، اور وہ اسے اپنے شہر سے دوسرے شہر منتقل کرنا چاہتا تھا. اس زمانے کا سفر بڑے خطرناک ہوتے تھے، اکیلا آدمی سفر نہیں کر سکتا تھا، اور جب کچھ مال و دولت ہو تو یہ اور زیادہ خطرے کی چیز. تو وہ کسی ساتھی کو تلاش کرتا تھا اور اس کے ساتھ سفر کرتا. اللہ کی شان، یہ جوہری جو سفر کرنا چاہ رہا تھا اور ایک قیمتی ہیرا اس کے پاس، تو اس کو ایک ٹھگ نے دیکھ لیا کہ بھئی یہ سفر کا ارادہ کر رہا ہے، اور وہ سمجھ بھی گیا اس کے پاس ہیرا ہے، اور کہا چلو تم اکیلے جا رہے ہو تو میں بھی تمہارے ساتھ ہو جاؤں، ایک نہیں دو ہو جائیں گے، سفر اطمینان سے گزرے گا. وہ بھی خوش ہو گیا اور وہ چل پڑا. لیکن اس کو کچھ احساس ہوا اور اس نے اپنے ذہن میں اپنی حفاظتی تدابیر سوچی. اب وہ چل پڑے، دن میں بات کرتے ہوئے جا رہے ہیں. جب رات کو وقت آتا سونے کا تو دونوں اکٹھے لیٹ جاتے، اور اکٹھے لیٹ کر پھر اٹھتے، پھر چل پڑتے. تو اب وہ جو ٹھگ تھا وہ تو اس ہیرے کو لینے کے لیے اس کے ساتھ چلا تھا. تو وہ تو جب لیٹتے ہوئے شکل بنا لیتا کہ میں سو رہا ہوں، خراٹے لیتا ہوگا کہ جس سے اس کو اطمینان ہو جائے کہ وہ سو رہا ہے. تو پھر وہ جوہری بھی سو جاتا، اور جب وہ سو جاتا تو یہ ٹھگ اٹھ کر اس کی جیبوں کو، اس کے تھیلے کو اور ساری چیزوں کو تلاش کرتا، اور اسے وہ ہیرا نہ ملتا. بڑا حیران ہوا. 2 یا 3 راتیں جو سفر میں گزری سب تلاش کیا، اس کو ملا ہی نہیں. اور جب شہر میں پہنچے تو وہ ساتھی تھا، اس نے وہ ہیرا نکالا اور جوہریوں کے بازار میں بیچتا. تو ٹھگ کو اپنی مہارت پر بہت زیادہ فخر تھا. اس نے کہا بھائی میں بتا دیتا ہوں، میں تو ٹھگ تھا اور تم سے یہ ہیرا چوری کرنے کے لیے تمہارے ساتھ نکلا تھا، لیکن جب تم رات کو سو جاتے تھے تو میں تمہارے سارے تھیلوں کو تلاش کرتا، جیبوں کو تلاش کرتا، اور تمہیں یہ ہیرا مجھے نہ ملتا. یہ کیا ماجرا ہے؟ اور آج ہیرا تمہارے پاس ہے. تو اس نے بڑی عجیب بات کی کہ جب سونے کے لیے تم اپنی قضائے حاجت کے لیے جاتے تھے اور آ کر سونے کا ڈھونگ رچاتے تھے، تو اس وقت جب تم چلے جاتے میں ہیرا اپنے تھیلے میں سے نکال کر تمہارے تھیلے میں رکھ دیتا تھا، تمہارے تھیلے میں رکھ دیتا تھا. تو وہ بڑا حیران ہوا کہ میرے تھیلے میں آیا ہوا ہیرا اور وہ مجھ سے چلا گیا، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں کہ ہیرا میرے تھیلے میں ہے. ایسے ہی قیامت کے دن انسان کامیابی لے کر آئے ہو تو کہے گا مجھے حکومتیں کہاں ملی، مجھے مال کہاں ملے، مجھے دنیا کی نعمتیں کہاں ملی.
اللہ فرمائیں گا کامیابی تو میں نے تمہارے جسم کے اندر رکھی تھی، تمہارے دل کے اندر ایک دولت رکھی تھی، تمہارے جسم کے اعضاء کا استعمال۔ کامیابی جو باہر کی چیزوں کے حاصل کرنے کا نام نہیں ہے، کامیابی تو دل میں اللہ کی ذات کا یقین، اللہ سے محبت اور عشق ہو جانا، اور انسان کی جو اعضاء ہیں ان اعضاء کا اللہ کے حکم کے مطابق ہو جانا، یہ کامیابی ہے۔